السلام علیکم۔ خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں۔ خدا کی صفات سے زیادہ خدا کی ذات سے محبت ہی عشق حقیقی ہے۔ روحانیت کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ روحانیت ایسا نور ہے جس کے بعد اندھیرا نہیں، اور روحانیت ایسی ہدایت ہے جس کے بعد گمراہی نہیں، اور روحانیت ایسی طاقت ہے جس کا کوئی توڑ نہیں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ روحانیت ہے کیا چیز؟ روح عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ہیں جان، جذبہ اور طاقت۔ قرآن مجید میں ہے کہ انسان آدم علیہ السلام میں ہم اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، یعنی انسان میں اللہ تعالیٰ کا اپنا نور ہے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پاکیزہ روح سے طاقت دی۔ یہاں روح سے مراد جان بھی ہے اور جذبہ بھی ہے اور طاقت بھی ہے۔ روحانیت کا مطلب ہے کہ روح کا جوش و جذبہ اور روح کی طاقت اور نور اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اس میں وہی طاقتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے۔ اور جب روح جوش و جذبے اور جنون میں آتی ہے تو وہ ایسے کام، معجزے اور کرامتیں کرتی ہے جو عام آدمی عام حالات میں نہیں کر سکتے۔ آدمی کا ایک خدا کے خیال، ایک خدا کے تصور اور جذب و جنون میں مست رہنا اور نورانی کیفیت محسوس کرنا روحانیت ہے۔ زمانہ گواہ ہے کہ نبیوں، رسولوں، اماموں، ولیوں، گرووں، اوتاروں نے ایسے کام کیے کہ انسان حیران رہ گئے۔ مثلاً حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو کشتی میں سوار کر لیا اور انہیں زبردست طوفان سے بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی جلائی ہوئی آگ سے صاف بچ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے ذبح ہونے سے بچ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی نے بلقیس کا تخت بلکہ پلک جھپکنے میں منگوا لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا اور سمندر میں راستے بنا دیے اور پہاڑ سے 12 چشمے بنا دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوڑیوں کو ٹھیک کیا اور مردوں کو زندہ کیا، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلی ہوئی کھجوروں کو اگایا، پتھروں کو کلمہ پڑھایا، انگلیوں سے پانی کی نہریں بہائیں، چاند کے 2 ٹکڑے کیے اور بہت سے دوسرے معجزے دکھائے۔ حضرت غوث العظم جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مردے زندہ کیے اور ڈوبی ہوئی بیڑی ترائی۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی جوتیوں کو حکم دیا کہ وہ ہوا میں اڑتے ہوئے جادوگر کو مار کر نیچے زمین پر لے آئیں۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چڑیوں کو مارا اور پھر زندہ کیا۔ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بادشاہ کے مرے ہوئے بیٹے کو زندہ کیا۔ ایک فقیر نے ایک بادشاہ کے مرے ہوئے ہاتھی کے کان میں کہا کہ وقت بے وقت تو دیکھ، یہ کوئی مرنے کا وقت ہے، اٹھ کھڑا ہو جا، اور وہ زندہ ہو گیا۔ ایک اور فقیر نے خدا کے دیدار کی خاطر ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہ میں چھلانگ لگا دی اور تیل ٹھنڈا ہو گیا۔ کسی اللہ کے بندے نے دیوار کو کہا چل، تو وہ چل پڑی۔ اس طرح کی بہت سی کرامات مشہور ہیں۔ یہ سب کچھ روح کے جنون نے کیا تھا۔ دیکھو، جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی۔ صاحب روحانیت نہیں مرتا، بلکہ اس دنیا سے اس دنیا اگلے جہان میں منتقل ہوتا ہے۔ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا حساب کتاب یہیں ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے آگے وہ آزاد ہوتا ہے اور اپنی مرضی کرتا ہے۔ اسے کن کی طاقت حاصل ہوتی ہے، وہ جو کہتا ہے ہو جاتا ہے اور جو چاہتا ہے مل جاتا ہے۔ اسے ہمیشہ کی زندگی، حسن و جوانی اور نہ ختم ہونے والی نعمتیں اور خدا کا دیدار حاصل ہوتا ہے۔ وہ خدا کے قرب اور جنت الفردوس میں حوروں کے جھرمٹ میں ہوتا ہے۔ اسے کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوتا۔ سب کچھ اسے خدا کی تلاش، خدا سے محبت، اس کی عبادت اور اس کا دیدار کرنے کے جنون سے اور اس کے عشق و مستی و جذب و جنون کی کیفیت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کا روحانی طاقت سے ایمان، یقین، قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے، اور وہ ایسے کام کرتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، کیونکہ اس وقت بندہ خود نہیں ہوتا بلکہ خود خدا فاعل حقیقی ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرب نوافل والی حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرب نوافل والے بندے پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے،
اور کام کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جن سے وہ بولتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ خود ہوتا ہے اور سب کچھ اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ دیکھو، روحانیت اللہ کا ایک نور ہے، ایک طاقت ہے، ایک جذب و مستی اور ایک جنون ہے، اور ایک زبردست یقین اور مضبوط قوت ارادی ہے۔ عملیات میں بھی روحانیت ہے۔ عامل کو زبردست یقین اور مضبوط قوت ارادی حاصل ہوتی ہے، اور خدا کے ذکر اور یقین میں بہت زیادہ روحانیت ہے، اور عشق و مستی اور جذب و جنون میں بھی زبردست قسم کی روحانیت ہے، اور بندے کا جو ارادہ ہوتا ہے یا جو بات اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، اور اسے کن کی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جو مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ وہ اپنی جنت خود بناتا ہے، اور جو چیز یا جو نعمت چاہتا ہے پا لیتا ہے۔ روحانی طاقت عملیات سے بھی آتی ہے اور پیر و مرشد کی نظر کرم سے بھی حاصل ہوتی ہے، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے۔ روحانیت ایک پاکیزہ جذبہ اور نورانی کیفیت کا نام ہے جس سے انسان بہت کچھ دیکھ سکتا ہے اور کر سکتا ہے، اور یہ خدائی طاقت سے ہی ممکن ہے۔ پڑ گئی ایک نظر تو بندے سے مولا کر دیا، آ گئے موج میں تو قطرے سے دریا کر دیا۔ عالم رویا میں روحانیت والے جاگنے اور خواب کے درمیانی حالت میں کہیں کہ کہیں پہنچ جاتے ہیں، اور عالم ارواح میں روحوں سے ملاقات کر لیتے ہیں، اور مستقبل میں ہونے والے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، اور ان کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ اللہ جسے دے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ روحانیت کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کی روح خوش رہتی ہے۔ روح خوش ہو تو انسان خوش ہوتا ہے اور بیماری و پریشانی سے بچا رہتا ہے، اور انسان تب بیمار ہوتا ہے جب روح بیمار ہوتی ہے، اور روح تب بیمار ہوتی ہے جب اسے اس کی غذا یعنی اللہ کا ذکر نہیں ملتا۔ منقول تحریر طالب بالی سکینہ۔